الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم. سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے. اللہ تعالیٰ سے نزدیکی اور قرب کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، اور نماز کی ادائیگی کی جگہ اللہ کے گھر یعنی مسجدیں. مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ، کیونکہ نماز میں سب سے اہم ترین اور اللہ تعالیٰ سے نزدیک کر دینے والا عمل سجدے کا ہے. اس لیے اسی کی طرف نسبت دے کر مسجد کو مسجد کہا گیا، یعنی سجدے کی جگہ. اور مسجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ارشاد ہوا کہ مسجدیں تو اللہ کی ہیں، اس لیے مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. مسجد میں اللہ کی عظمت بیان ہوگی، مسجد میں اللہ کی بڑائی بیان ہوگی. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. مسجدیں تو وہ جگہیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ حکم ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور ان مسجدوں کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کا ادب، ان کی تعظیم کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد میں تشریف لائے. اس زمانے میں فرش نہیں ہوتا تھا، ریت بچھی ہوئی ہوتی تھی. آپ نے دیکھا کہ کسی نے مسجد میں تھوک کیا، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. مسجد کی بے احترامی دیکھ کر آپ ناراض ہو گئے. صحابہ کرام حضور کی ایک ایک ادا کو پہچاننے والے لوگ تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جانتے تھے. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام سے ہی عرفان محبت عام ہے. صحابہ چونکہ حضور پر جان چڑھتے تھے تو آپ کی ایک ایک ادا کو پہچانتے تھے. لوگوں نے محسوس کیا کہ حضرت ناراض ہوئے. اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں آتی. ایک خاتون نے یہ محسوس کیا تو فوراً آگے بڑھی. انہوں نے وہ تھوک صاف کر دیا اور وہاں پر خوشبو لگا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل دیکھ کر مسرور ہوئے، خوش ہوئے. تو مسجدوں کے ادب کا، مسجدوں کی تعظیم کا حکم ہوا، اور یہ کہ مسجد میں اللہ کا نام پکارا جائے. مسجد غیر اللہ کے تذکرے کے لیے نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات نقل کی گئی، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں دنیا کی بات چیت کرتا ہے، دنیا کی گفتگو کرتا ہے، تو اس کی نیکیاں اسی طرح ختم ہو جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا کر ختم کر دی. مسجد میں صرف ایک تذکرہ ہوگا اور وہ اللہ کا تذکرہ ہے. مسجد میں صرف ایک کی بات ہوگی اور وہ اللہ کی ذات ہے. مسجد میں صرف عظمت بیان ہوگی تو اللہ کی، بڑائی اور بزرگی بیان ہوگی تو اللہ کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے تو یا تو آپ نماز پڑھتے تھے یا ذکر و تلاوت میں مشغول ہوتے تھے یا اللہ کے دین کی تعلیم دیتے تھے. لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی سکھاتے تھے. مسجد میں وہ اعمال ہوں گے جو اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے ہوئے، جو اللہ کے دین سے جڑے ہوئے. مسجد میں کوئی عمل ایسا نہیں کیا جا سکتا جو اللہ کے دین سے الگ ہو. دنیا کی کوئی گفتگو مسجد میں نامناسب ہے، اس لیے کہ مسجد کی بنیاد اللہ کے نام پر ہے اور مسجد قائم کی گئی اللہ کے لیے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی یاد، اس کا ذکر، اس کی عبادت سب پر مقدم ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کا مرکز بنے گا۔ مسجد کی بنیاد آپ نے رکھی۔ جو مسجد نبوی کی جگہ تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، سہل اور سہیل نام تھا، اور وہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھی، ویران پڑی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور کہا کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں اور یہ زمین تم سے خریدنا چاہتے ہیں۔ دونوں یتیم تھے لیکن ان کا حوصلہ دیکھیے، ان کا جذبہ دیکھیے۔ انہوں نے کہا طابت لنا انفسنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ یہ تحفے میں قبول کر لیجیے، ہم اس کی کوئی قیمت نہیں لینا چاہتے۔ مسجد بنے گی، اللہ کا گھر بنے گا، اجر و ثواب ہمیں حاصل ہوگا، یوں ہی لے لیجیے۔ یتیم تھے مگر اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ تھا۔ یتیم بے سہارا ہوتا ہے لیکن اسلام اور ایمان ان کے دل میں اس طرح گھر کر گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہماری طرف سے تحفے میں قبول ہو۔ حضرت نے انکار فرمایا، قیمت طے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور کہا تم رقم ادا کر دو۔ مسجد نبوی کی زمین کے لیے آپ نے کسی اور کی رقم قبول نہیں فرمائی۔ حضرت ابوبکر سے کہا کہ تم قیمت ادا کرو۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے غیر معمولی قربانی کی۔ انہوں نے یوں ہی صدیقیت کا مقام نہیں پایا، اپنا تن من دھن انہوں نے اللہ کے دین کے لیے نچھاور کیا، تب انہیں یہ عزت کا مقام حاصل ہوا۔ ان کے مقام کے پیش نظر شاید حضور کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ابوبکر صدیق کے لیے ایک ایسے صدقہ جاریہ کا انتظام ہو جو ان کے علاوہ کسی اور کو میسر نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اجر و ثواب کا وہ دروازہ کھلا کہ جب تک مسجد آباد ہے، اعمال، اذکار، تلاوت، اعتکاف اور نہ جانے کون کون سی عبادتیں وہاں انجام دی جا رہی ہیں، اس وقت تک سارا اجر و ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ملتا رہے گا، اس لیے کہ بنیاد میں وہ شریک رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد کی تعمیر میں خود حصہ لیا، صحابہ کرام کو نے حصہ لیا، مزدوروں کی طرح مسجد کے لیے خدمت انجام دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا نفل المعونۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ جو آپ پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں مت کیجیے، ہم آپ کی طرف سے محنت کرنے کے لیے کافی ہیں، مسجد بن جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جس طرح تم اللہ کے اجر کے محتاج ہو میں بھی اللہ کے اجر کا محتاج ہوں۔ چنانچہ آپ پتھر اٹھا کر لاتے تھے، مزدوروں کی طرح آپ نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ یہ جو مسجد کے سنگ بنیاد کے موقع پر لوگ شرکت کرتے ہیں یا اینٹ رکھتے ہیں یا کدال چلا دیتے ہیں، یہ در حقیقت حضور کے اسی عمل کی اتباع ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم مسجد کے لیے رقم دے دیں اور الگ ہو جائیں، اس لیے کہ حضور کا اسوہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا پسینہ مسجد کی تعمیر کے لیے بہایا، آپ نے جسمانی مشقت جھیلی، صحابہ کرام نے مزدوروں کی طرح کام کیا۔ جب مسجد بن کر تیار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کے کاموں کا مرکز بنایا۔ جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہی کہ مسجد لائق احترام ہے، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور مسجد قائم کی جاتی ہے اللہ کی بڑائی اور بزرگی کے لیے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی کے بیان کے لیے۔ ساری دنیا کو سبق دیا جاتا ہے کہ اسلام مساوات کا دین ہے، برابری کا دین ہے۔ آپ دیکھیے مسجد کے علاوہ دنیا کی کسی عبادت گاہ سے وہ پیغام نہیں جاتا جو مسجد سے جاتا ہے۔ یہاں کتنے ہی بڑا کوئی امیر کیوں نہ ہو، اس کو کوئی امتیازی مقام نہیں دیا جائے۔ مسجد میں بادشاہ کیوں نہ آ جائے، اس کے لیے کوئی امتیازی شان نہیں ہوگی۔ مولانا منظور نعمانی نے لکھا ہے، رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس کے موقع پر وہ گئے ہوئے تھے، جمعہ کا دن تھا، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے یہ سارا وفد جو دنیا بھر کے علماء تشریف لائے تھے وہ گئے، لاکھوں کا مجمع تھا۔ ایک جگہ
اس زمانے میں شاہ فیصل مرحوم وہ بادشاہ تھے سعودی عرب کے، ان کے لیے مصلی بچھا دیا گیا تھا کہ وہ آئیں گے تو نماز یہاں ادا کریں۔ مسجد پوری بھر چکی تھی، لاکھوں لاکھ لوگوں کا اجتماع ہے۔ اتنے میں ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص کہیں آس پاس کا رہنے والا مکہ مکرمہ کے، وہ آیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا کہیں کوئی جگہ خالی نہیں، ایک مصلی کی جگہ دکھ رہی ہے۔ اس کو کیا معلوم کہ یہ بادشاہ کے لیے جگہ متعین کی گئی، وہ آگے بڑھا اور بے تکلف جا کر اس نے مصلی پر، بادشاہ کے مصلی پر جا کر نیت پاک کی۔ تھوڑی دیر میں شاہ فیصل آئے، مولانا منظور نعمانی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، شاہ فیصل آئے، دیکھا انہوں نے کہ میرے مصلی پر کوئی عام آدمی نماز پڑھ رہا، پیشانی پر شکن تک نہیں آئی۔ ایک جگہ جا کر دو افراد کے درمیان ان کے لیے تھوڑی سی گنجائش پیدا کی گئی اور وہاں انہوں نے جمعہ کی نماز کی سنت ادا کی۔ آپ تصور کیجیے کہ یہ مسجد کیسی مساوات کی جگہ ہے کہ یہاں شاہ و گدا برابر ہیں، یہاں امیر و غریب برابر ہیں، عالم اور جاہل برابر ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو امام کے برابر میں جگہ دے دی جائے۔ امام وقت آ جائے، غوث و قطب و ابدال ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ کہیں کہ آپ آگے نماز پڑھیے اکیلے تنہا صف میں، ہم پیچھے نماز پڑھیں گے۔ امام کو آگے رکھا گیا، وہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ تلاوت کرے، لوگوں کی نماز اس کے ذریعے درست ہو، اس کو ضامن بنایا گیا، اس لیے اس کو آگے رکھا گیا۔ مگر اس میں بھی یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا کہ امام کے لیے اگر کوئی اونچی جگہ رکھی جائے گی کہ وہ اونچائی پر ہو اور لوگ نیچے ہوں تو نماز درست نہیں ہوگی۔ جس سطح پر مصلی کھڑے ہوئے ہیں اسی سطح پر امام بھی کھڑا ہوگا، جس سطح پر نماز پڑھنے والے ہیں اسی سطح پر امام بھی کھڑا ہوگا، اس لیے کہ مسجد مساوات اور برابری کا درس دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں کوئی دولت کی وجہ سے عزیز نہیں ہوتا اور کوئی غربت کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوتا۔ مسجد بتاتی ہے کہ کوئی حاکم ہے اور بادشاہ ہے تو وہ اپنی حکومت اور بادشاہت کی وجہ سے خدا کی نگاہ میں عزیز نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اور شریف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ شرافت کا معیار تقویٰ ہے، شرافت کا معیار دولت نہیں ہے، شرافت اور کرامت کا معیار حکومت اور بادشاہت اور منصب نہیں ہے۔ اسلام نے بتا دیا انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ یہ جو مسلک کی لڑائی ہے، ذات کی لڑائی ہے، برادری کی لڑائی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ ذات اونچی ہے، یہ ذات نیچی ہے، یہ برادری اونچی، یہ برادری نیچی، یہ سب تو جاہلیت کے فتنے ہیں۔ یہ تو ہم نے سیاست دانوں سے سیکھا ہے کہ اس ذات کے لوگ اس فلاں شخص کو ووٹ دیں گے، اس ذات کے لوگ فلاں شخص کو ووٹ دیں گے۔ یہ برادری کے جھگڑے، یہ سب جاہلیت کے فتنے ہیں۔ اسلام نے تو بتایا کہ سب ایک سطح پر کھڑے ہوئے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ معزز اور شریف وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ بلال حبشی کالے کلوٹے شخص تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، بظاہر ان کو عزت کا کوئی مقام حاصل نہیں تھا، نہ شکل و صورت اچھی ہے، نہ مال و زر ان کے پاس ہے، نہ کوئی عہدہ اور منصب ہے، لیکن اس سب کے باوجود جب حضور معراج کے سفر میں تشریف لے گئے اور وہاں سے لوٹ کر آئے تو آپ نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو نہیں بلایا، آپ نے حضرت بلال کو بلایا۔ ارشاد فرمایا بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو تیرے چلنے کی آہٹ میں اپنے آگے آگے سنتا تھا، تو کون سا عمل کرتا ہے کہ تجھ کو یہ عزت کا مقام حاصل ہو۔ آپ تصور کیجیے کہ بلال حبشی کو حضور کہہ رہے ہیں کہ جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے آگے سنی ہے۔ جس دن حضرت بلال کا انتقال ہوا وہ ملک شام چلے گئے تھے، وہاں انتقال ہوا، حضرت عمر کو خبر ملی، رونے لگے، خلیفہ اسلام ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، رو پڑے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا مات سیدنا بلال، آج ہمارے آقا بلال دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب جیسی جلیل القدر شخصیت نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ آج ہمارے آقا بلال دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ مکہ فتح ہوا، پہلا موقع تھا کہ اذان دی جائے، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا تھا۔ کیسی عزت کا اور شرف کا مقام ہے کہ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں اذان دی جانے والی ہے۔ حضرت ابو بکر، عمر اور جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، ان کی تمنا تھی کہ یہ عزت ہمیں حاصل ہو کہ ہم پہلی اذان خانہ کعبہ میں دیں، لیکن حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا
کہ تم خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کہہ دو۔ اسلام میں خانہ کعبہ کی تطہیر کے بعد خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان دینے کا شرف حضرت بلال حبشی کو حاصل ہے، انہوں نے سب سے پہلے اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ کی نگاہ میں عزت و شرافت والا، کرامت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ مال و دولت کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، ذات اور برادری کی بنیاد پر اگر کوئی کسی کو بڑا سمجھتا ہے، کسی کو چھوٹا سمجھتا ہے، تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ انسانوں کے پھیلائے ہوئے فتنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ لوگ برابر ہیں جیسے کنگھی کے دندانے برابر ہوتے ہیں۔ بڑھے گا وہ جو اللہ تعالیٰ کے دین میں آگے بڑھے گا، بڑھے گا وہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کرے گا، خدا کے دین کی دعوت دے گا، اپنے لہو کا آخری قطرہ تک اللہ کے دین کے لیے بہا دے گا۔ تو یہ مسجد جو ہے یہ مساوات کی تعلیم دیتی، برابری کا پیغام دیتی۔ کلیسا بھی ہیں، گرجا گھر بھی ہیں، وہاں بھی عبادت ہوتی ہے، پوجا کی جاتی ہے۔ آپ جا کر دیکھیے، وہاں نشستیں الگ الگ بنائی جاتی ہیں، امیر لوگوں کی نشستیں الگ ہیں، غریبوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہے۔ پوپ اور پادری وہاں کے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں وہ مالداروں کو زیادہ عزت دیتے ہیں، مالداروں کو آگے بٹھاتے ہیں، مالداروں کے ذریعے وہ عبادت کے مراسم انجام دلواتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کے مال سے ان کو حصہ مل سکے۔ اسلام نے یہ ساری بنیادیں ختم کر دی اور مسجد میں ایسا صاف شفاف نظام رکھا گیا کہ کوئی چاہے بھی تو اس نظام میں مداخلت نہیں کر سکتا ہے۔ کسی شخص کو اس کے مال کی بنیاد پر مسجد میں کوئی فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کو نماز کے لیے مختص فرمایا اور مسجد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کاموں کا مرکز بنایا۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ حقیقت ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ مسجد اس لیے نہیں قائم کی گئی تھی کہ صرف نماز ادا کر دی جائے گی اور بس، بلکہ حضور نے مرکز اسلام قرار دیا مسجد کو۔ یہاں سے تعلیم کا کام ہوگا، یہاں سے تبلیغ کا کام ہوگا، یہاں سے لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے گی، یہاں سے لوگوں کو دین سکھانے کا نظم کیا جائے گا۔ حضور تو اپنی مسجد سے جہاد کے لشکر تک روانہ فرماتے تھے، جہاد کے لیے آواز لگائی جاتی تھی مسجد سے لشکر روانہ ہوتا تھا۔ لشکر جب واپس آتا تھا تو مسجد میں حاضری دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت مسجد سے تقسیم فرماتے تھے، غریبوں کی امداد کا اعلان آپ مسجد سے فرماتے تھے، غریبوں کی کفالت، یتیموں کی کفالت کا اعلان آپ مسجد سے فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ مہمان آ گئے اور ان کی ضیافت کا انتظام نہیں ہے، آپ مسجد میں کہتے تھے کہ آج ان لوگوں کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ہے کوئی جو مہمان نوازی کرے اور اجر پائے؟ مسجد کو آپ نے یہ مرکزیت عطا کی تھی، مسجد کو آپ نے یہ مقام عطا کیا تھا۔ آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ مسجد میں تعلیم دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہاں تعلیم پائی؟ ابو بکر عمر نے کہاں تعلیم پائی؟ کس مدرسے میں وہ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم گاہ مسجد نبوی میں قائم فرمائی تھی وہیں سے پڑھ کر یہ لوگ نکلے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں، کہ میں صفہ میں پڑھتا تھا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، کئی وقت باقی کا گزر جاتا تھا اور میں حضور کے گھر اور منبر کے درمیان بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا اور لوگ میری گردن پر پیر رکھتے تھے یہ سمجھ کر کے مجھ کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، لیکن قسم خدا کی بھوک کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہوتا تھا، لیکن تعلیم پاتے رہے۔ صفہ میں جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں آپ سیرت کی کتابوں میں تفصیل دیکھیے کہ ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ صحابہ کرام کھجور کا کوئی خوشہ لا کر لٹکا دیتے تھے، اس میں سے 2-3 کھجوریں کسی کے حصے میں آ جاتی تھی۔ کپڑے پہننے کا پورا انتظام نہیں تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ اوپری بدن ہمارا برہنہ ہوتا، مسجد میں بیٹھ کر تعلیم پا رہے ہیں، صفہ کے طالب علم ہیں، لیکن پورا جسم ڈھانپنے کا کپڑا نہیں ہے، تو ہم یہ کرتے تھے کہ مجلس میں پیچھے بیٹھ جاتے تھے، اپنے کسی ساتھی کے بدن کی آڑ لے لیتے تھے اور حضور جو سکھاتے تھے وہ ہم سیکھتے تھے، حضور جو پڑھاتے تھے وہ ہم پڑھ لیتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ آئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول معلوم ہوا ہے کہ غلام آئے ہیں، ہاتھ میں گٹے پڑ جاتے ہیں محنت کر کے، پریشانی پڑی ہے، کوئی غلام مجھ کو بھی مل جاتا۔ روایت میں ہے حضور نے فرمایا غلام تو آئے ہیں لیکن صفہ والوں کا حق زیادہ ہے، پہلے ان کا حق پورا کیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ حضور کی کتنی چہیتی بیٹی ہے، آپ سے کیسا تعلق ہے، حضور ان پر کس طرح جان چھڑکتے تھے۔ روایت میں ہے آپ نے فرمایا فاطمہ تو میری جگر کا ٹکڑا ہے، آپ سفر میں تشریف لے جاتے تھے، سب سے آخر میں ان سے ملتے تھے، سفر سے آتے تھے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کے گھر سب سے پہلے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ سے بوقت وصال آپ نے کان میں کچھ کہا، وہ رونے لگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ کہا، ان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ سے حضور نے کیا کہا تھا؟ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اصرار کیا تو کہنے لگی کہ آخری وقت میں حاضر ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹی اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، مجھ کو جی بھر کر دیکھ لو، اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، دنیا سے واپسی کا وقت آ چکا ہے۔ میں یہ سن کر رو پڑی۔ ظاہر ہے کہ حضور سے جو تعلق تھا اور آپ کو جو ان سے محبت تھی، ایک باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ مجھ کو جی بھر کر دیکھ لو، اب دنیا سے رخصت کا وقت آ چکا ہے، چمن کو دیکھ لے جی بھر کے بلبل، مبادا پھر بہار آئے نہ آئے۔ کہتی ہے کہ میں سن کر رو پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر قریب کیا اور کہا مگر تم کو خوشخبری ہو کہ میرے خاندان میں تم سب سے پہلی ہوگی جو میرے انتقال کے بعد مجھ سے آ کر مل جاؤ گی، یعنی میری وفات کے بعد سب سے پہلے تمہاری وفات ہوگی۔ آپ غور کیجئے، حضور سے تعلق کا اندازہ کیجئے کہ حضور ان کے انتقال کی خبر دے رہے ہیں کہ زیادہ عرصہ تم بھی دنیا میں نہیں رہو گی، لیکن ان کو اس خبر سے خوشی ہوتی ہے اور وہ ہنسنے لگ جاتی ہیں کہ مجھ کو یہ عزت حاصل ہوگی کہ میں دنیا سے رخصت ہو کر اپنے بابا جان سے جا کر مل جاؤں گی، ان سے ملاقات کروں گی۔ چنانچہ حضور کے وصال کے 6 مہینے کے فاصلے سے حضرت فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی، عین جوانی میں ان کا وصال ہوا۔ تو آپ غور کیجئے کہ حضرت فاطمہ حضور کی نگاہ میں کتنی عزیز ہیں، کیسی محبت حضور کو ان سے ہے، کیسا تعلق ہے، آپ برملا ان سے اپنی محبت و انسیت کا اظہار فرماتے تھے۔ لیکن جب آپ کی خدمت میں وہ آئی اور غلام اور خادم کا تقاضا کیا تو آپ نے فرمایا کہ صفہ والوں کا حق ہے۔ صفہ آپ نے قائم فرمایا تاکہ دنیا جان لے کہ اس مدرسے کے ذریعے دنیا میں ایمان کی اور اسلام کی کرنیں پھیلیں گی، اسلام کا نور پھیلے گا۔ مسجد میں آپ نے اس درسگاہ کو قائم کیا، بتایا کہ یہ درسگاہ مسجد کا حصہ بن کر دنیا کے مسلمانوں کو یہ سبق دے گی کہ مسجد تعلیم کا مرکز بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چبوترا قائم کیا۔ آپ دیکھیں گے جو لوگ مسجد نبوی حاضر ہو چکے کہ وہ اونچی جگہ ہے، مسجد نبوی کا فرش اور صفہ چبوترا، اس میں 1 فٹ 1.5 فٹ کا فاصلہ ہے، اونچائی پر یہ چبوترا ہے۔ کیوں؟ حضور نے یہ اشارہ دے دیا کہ دیکھو مسجد میں عبادت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، ذکر و تلاوت کرنے والے، ان کا مقام اونچا تو ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ اجر و ثواب کے حقدار تو ہیں، مگر یاد رکھنا کہ علم کی عبادت وہ عبادت ہے جو نماز ذکر و تلاوت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ نماز ذکر و تلاوت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ انسان کے اندر علم نہ ہو۔ علم کا مقام عبادت سے بڑھ کر ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ایک فقیہ، ایک عالم 1000 عبادت گزار سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کفضلی علی ادناکم رجلا، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر۔ کہاں حضور کا مقام ہے اور کہاں ایک عام امتی کا مقام ہے۔ حضور تو سب سے بڑے ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، آپ تو تمام نبیوں کے امام ہیں، آپ کا مقام تو سب سے بلند تر ہے۔ اس کے بعد آپ یہ تشبیہ دے دیں کہ عالم کی عبادت گزار پر وہ فضیلت ہے جو میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو تعلیم کا مرکز بنایا۔ آپ غور کیجئے کہ آج ہماری مسجدیں کیا تعلیم کا اس طرح کا مرکز ہیں جو ہونا چاہیے؟ محلے میں کتنے بچے ایسے ہیں جو تعلیم سے محروم ہوتے ہیں، محلے میں کتنے جوان ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے،
محلے میں کتنے بزرگ ہیں کہ جن کی عمر آخری پائدان پر پہنچ چکی ہے مگر دین کی موٹی موٹی باتیں وہ نہیں جانتے۔ مسجد میں نظم ہونا چاہیے کہ جو قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے اسے قرآن پڑھایا جائے، جو مسائل نہیں جانتا اسے مسائل سکھائے جائیں، کسی نماز کے بعد مسائل کی تعلیم دی جائے کہ نماز ایسے درست ہوگی، روزہ اس طرح درست ہوگا، معاشرت اس طرح کی ہونی چاہیے، گھر کی زندگی ایسی ہونی چاہیے، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق یہ ہیں، انسان فوت ہو جائے تو اس کی وراثت اس طرح تقسیم ہوگی۔ موٹی موٹی باتیں آج مسلمان نہیں جانتے ہیں، دینیات کا ہم کو علم نہیں ہے، نماز قصر کس طرح پڑھی جائے اچھے خاصے مسلمان نہیں جانتے، تیمم کس طرح کیا جاتا ہے کب کیا جاتا ہے اچھے خاصے مسلمان نہیں جانتے۔ یہ تعلیم مسجد سے ہونی چاہیے، مسجد کو ہمیں مرکز بنانا چاہیے کہ ہم قرآن سیکھیں، ہم سنت سیکھیں، ہم مسائل کی تعلیم لیں، اور مسجد میں کوئی محلے میں کوئی عالم ہے مسجد میں وہ بیٹھ جائیں کہ آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو آ کر پوچھ لیجیے۔ ایک نظام بننا چاہیے مسجد میں۔ تعلیم صرف اس کا نام نہیں ہے کہ قاعدہ بغدادی اور نورانی قاعدہ پڑھایا جائے، ناظرہ پڑھایا جائے۔ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ دین سکھایا جائے، تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کی معلومات ڈال دی جائے اور معلومات کو معمولات پہ تبدیل کیا جائے۔ مسجد کو اس کا مرکز ہونا چاہیے، مسجد میں بیت المال قائم ہونا چاہیے کہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جائے۔ اسلام میں کیسی بہترین تعلیم دی گئی ہے کہ ہر شخص دوسرے مسلمان بھائی کی فکر کرے، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کا لحاظ رکھے۔ آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے تو یہ شخص اچھا مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی تہجد گزار بھی ہو اور اس کا پڑوسی مصیبت میں ہو اور یہ اس کی مدد نہیں کرتا ہے، قسم بخدا یہ اچھا مسلمان نہیں ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی لمبا کرتا پہن لے، کتنی ہی لمبی تسبیح پڑھا کرے، اگر اس کے اندر ہمدردی اور اخوت کا جذبہ نہیں ہے، ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں ہے، تو وہ شخص اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس آتے رہے اور مجھ کو بار بار پڑوسیوں کے حق کے سلسلے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ اب کسی دن جبریل آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ ہوگا، یعنی انسان فوت ہو جائے گا تو پڑوسی کو اس کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ آپ غور کیجئے کہ حضور یہ الفاظ ارشاد فرما رہے، مجھ کو گمان ہوا کہ پڑوسی کا وراثت میں حصہ طے کر دیا جائے گا، پڑوسی کا اتنا حق ہے۔ مگر غور کیجئے کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کا کتنا لحاظ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس گھر میں آئے، حضور کے جلیل القدر صحابی، چچا زاد بھائی میں آئے، سالن بنا ہوا تھا، لوگوں نے دسترخوان، گھر کے لوگوں نے دسترخوان لگایا اور کھانے کی درخواست کی، فرمایا آہدیتم لجارنا یہودی، تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو یہ سالن بھجوایا ہے؟ گھر کے لوگوں نے کہا نہیں بھیج سکے، کہا جب تک ان کو نہیں بھجواؤ گے میں بھی نہیں کھانا پاؤں۔ آہدیتم لجارنا یہودی۔ آپ غور کیجئے کہ پڑوسیوں کے سلسلے میں صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا، حضور کا مزاج کیا تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری اور پڑوسی کی دیوار ایک ہے لیکن بات چیت پر ہے، ہمارے بدن پر لباس بہت اجلا ہے مگر ہمارے پہلو میں جو دل ہے وہ بہت ہی کالا اور سیاہ ہو چکا ہے۔ لوگوں کی اخوت اور ہمدردی کا جذبہ، محبت کا جذبہ ہمارے دل میں نہیں۔ مسجد سے یہ کام بھی ہو کہ محلے میں کون لوگ غریب ہیں، کون یتیم ہوا ہے، کون پریشان حال ہے، کس کے گھر میں ازدواجی زندگی میں تنازع ہے، اور مسجد کے ذریعے اس کو حل کیا جائے۔ اللہ کے گھر کے سے یہ آواز لگے کہ اس غریب کی کفالت کی جائے، اس یتیم کی کفالت کی جائے۔ حضور مسجد نبوی میں جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، ہزاروں کا مجمع رہا ہوگا، ایک شخص آئے اور آ کر مسجد میں بیٹھنے لگے۔ آپ نے فرمایا، خطبہ روک دیا، آپ نے فرمایا تم نے سنت پڑھی، تم نے تحیۃ المسجد پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو اور تحیۃ المسجد پڑھو۔ آپ نے اتنی دیر کے لیے خطبہ روک دیا، انہوں نے نماز ادا کی، خطبہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ غور کیجئے، ایک طرف حضور کا یہ ارشاد ہے کہ جب امام آ جائے تو اب نہ کوئی نماز پڑھی جائے گی نہ کوئی کلام کیا جائے گا، یہی حکم ہے کہ جب خطبے کے لیے امام آ جائے تو اب کوئی بول زبان سے نہیں نکلے گا، کوئی ذکر نہیں کیا جائے گا، کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ایک طرف حضور نے یہ فرمایا اور دوسری طرف آپ نے مسجد میں آنے والے ایک شخص کو خطبہ روک کر کھڑا کیا اور اس کو کہا کہ تم سنت ادا کرو۔
دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہوئی کہ جو شخص مسجد میں آیا تھا اس کا حلیہ دیکھ کر حضرت نے سمجھ لیا کہ یہ غریب انسان ہے، مفلس ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاطر خطبہ روک دیا اور سنت اس سے ادا کروائی مجمع میں، تاکہ آس پاس کے لوگ دیکھ لیں کہ اس کا کپڑا پھٹا پرانا ہے، اس کو ضرورت ہے، اور مسجد کے لوگ اس کی مدد کر دیں اور اس کی عزت نفس پر حرف بھی نہ آئے کہ میں اعلان کروں کہ یہ غریب ہے، اس کی مدد کی جائے۔ آپ نے صرف اشارہ کروا دیا کہ دیکھو یہ غریب انسان ہے، اس کی مدد تمہارے ذمہ ہے، اور اتنی اہمیت دی کہ آپ نے اپنا خطبہ روک دیا اور اس سے سنت ادا کروائی۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کیسی بہترین تعلیم آپ نے دی کہ مسجد میں آنے والے لوگوں پر ہم نظر رکھیں۔ کوئی آدمی ایسا محسوس ہو جس کو ضرورت ہے مدد کی، ہم آگے بڑھ کر مدد کریں۔ عبداللہ ابن عباس ہی کے بارے میں ہے کہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کے بھائی میرے اوپر ایسے ایسے حالات ہیں، یہ مسئلہ ہے، پریشانی ہے۔ حضرت ابن عباس نے سنا، کہنے لگے اچھا جس کا تم پر حق ہے کیا میں چل کر سفارش کر دوں؟ انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ اعتکاف سے نکلیں گے سفارش کر دیں گے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس اسی وقت اٹھے، جوتا لیا، مسجد سے نکلنے لگے تو اس شخص نے یاد دلایا انسیت الذی کنت فیہ، کہ آپ بھول گئے کہ آپ اعتکاف میں ہیں، آپ نکلیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اعتکاف نہیں بھولا، بلکہ میں نے اس قبر والے سے سنا تھا، مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے تھے، حضور کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں نے اس قبر والے سے سنا تھا وَالْعَهْدُ بِهِ قَرِيبٌ، اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا ہے، اور یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ حضور کی یاد آ گئی کہ حضور کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا، حضور کے بھائی ہیں، حضور سے تعلیم پائی، جلیل القدر صحابی ہیں، خدمت میں رہا کرتے تھے۔ حضور کی یاد آئی تو رو پڑے، کہا وَالْعَهْدُ بِهِ قَرِيبٌ، میں نے اس قبر والے سے سنا تھا اور ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا ہے۔ حضور فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلے پھرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا، 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب دے گا۔ وَمَنْ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ 3 خَنَادِقَ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ کر دیتا ہے، جن میں سے ہر خندق کا فاصلہ آسمان و زمین کے فاصلے سے بڑھ کر ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کا یہ ثواب ہے تو غور کرو کہ 10 سال کے اعتکاف کا کتنا اجر ہوگا، اور اس سارے اجر و ثواب سے بڑھ کر اللہ اس کو ثواب دے گا جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بھائی کا درد اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ کر روبیاں۔ اگر عبادت ہی مقصد ہوتی تو فرشتے بہت کافی تھے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، وہ تو ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تحمید و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، کبھی معصیت اور گناہ کا کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اپنے جیسے اپنے بھائیوں کا درد محسوس کرے، اپنے پڑوسیوں کی خدمت کرے، ایثار و قربانی سے کام لے، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلائے، خود اپنے کپڑے اتار کر دوسروں کی مدد کرتے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے انسان جنات کو پیدا کیا گیا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھ لے اور روزہ رکھ لے، عبادت یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرے، اللہ کے بندوں کے کام آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہتے تھے کہ لوگوں جس طرح مال پر زکات ہے اسی طرح بدن پر بھی زکات ہے، بدن کی محنت کا مشقت کا ایک حصہ لوگوں کے لیے خرچ کرو، غریبوں کا بوجھ اٹھاؤ، پریشان حالوں کی مدد کرو۔ امام زین العابدین خانواد نبوت میں ہیں، حضرت حسین کے بیٹے ہیں، تنہا یہی باقی بچے تھے کربلا کے میدان میں، انہی سے آگے نسل چلی، زین العابدین کہا گیا ان کو، عبادت گزاروں کی زینت۔ عبادت تو بہت کرتے تھے لیکن لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ خانواد نبوت میں تو خرچ کا، سخاوت کا بہت مزاج ہے، یہ اتنا خرچ نہیں کرتے، عبادت تو بہت کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، لوگوں کو حیرت ہوتی تھی۔ لیکن جب ان کی وفات ہوئی
اور ان کو غسل کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ پیٹھ کے اوپر نشانات ہیں، اور لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، یہ کیسے نشانات پیٹھ پر ابھرے ہوئے ہیں؟ ان کے خادم خاص سے پوچھا گیا تو وہ رونے لگا. اس نے کہا یہ راز تھا، حضرت اپنی زندگی میں آدھی رات کو گھڑیاں بدل کر نکلتے تھے، پیٹھ پر غلے اناج کی اور ضرورت کی چیزیں لاد لیتے تھے. میں کہتا تھا مجھ کو اٹھانے دیجئے، مجھ کو اٹھانے نہیں دیتے تھے. غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کے گھر لے جا کر ان کی چوکھٹ پر سامان رکھ دیتے تھے. چہرے پر رومال ڈلا ہوتا تھا کہ کوئی پہچانے نہیں کہ کون شخص ہے جو یہ خدمت انجام دے رہا ہے. اور اس کے بعد جب لوگ آنے لگے جنازے کے وقت تو پتہ چلا کہ تقریباً 300 گھر مدینہ منورہ کے ایسے تھے جہاں حضرت زین العابدین اپنی پیٹھ پر رکھ کر ضرورت کا سامان پہنچاتے تھے. اور اخلاص اس درجے کا تھا کہ کوئی جان وفات تک کوئی جان بھی نہ سکا کہ یہ شخص اس طرح سخاوت کرتا ہے اور اس طرح لوگوں کی مدد کرتا ہے. یہ چیز ہے کہ مسجد کو ہم خدمت کا مرکز بنائیں، مسجد کے ذریعے ہم لوگوں کی کفالت کریں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے انتظام کیا جائے. لوگوں مسجد کو صرف نماز تک محدود نہ کرو، مسجد کو ان اعمال کے ساتھ آباد کرو جن اعمال کے ساتھ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو آباد کیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.